بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. آج محرم کی 2 تاریخ کی رات ہے. آج ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس اور مولا کے فضائل میں کچھ گفتگو کریں گے. میں نے آپ احباب کے سامنے اس نبی کا فرمان ذکر کیا ہے کہ جو رحمت للعالمین بھی ہے، جو کملی والا بھی ہے، جو یاسین بھی ہے، جو طٰہٰ بھی ہے، جو مزمل بھی ہے، جو مدثر بھی ہے، وہ زبان حرکت کر رہی ہے کہ جو زبان وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی مصداق ہے، کہ خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک مجھ اللہ کی وحی نہ ہو، جب تک مجھ اللہ کا پیغام پہنچے نہیں، تب تک میرا نبی کوئی کلام نہیں کرتا. وہ زبان رسالت کہہ رہی ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین اور میں حسین سے ہوں. جہاں تک بات ہے پہلے فقرے کی کہ الحسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات واضح ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس بات میں کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہر نواسہ جو ہے وہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، نانا پہلے ہوتا ہے، نواسہ بعد میں آتا ہے. لیکن عزیزان محترم، برادران اسلام، شیعان حیدر کرار، فقرہ جو غور کرنے والا ہے، جو سمجھنے والا فقرہ ہے، وہ دوسرا فقرہ ہے. وہ کیا ہے؟ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نانا جو ہے وہ اپنے نواسے کی وجہ سے ہو؟ نواسا تو اپنے نانے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن نواسا کی وجہ سے حسین کیسے ہیں؟ تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، کیا مبنا ہے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں حسین سے ہوں. وہ دین کی تبلیغ جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کی، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، وہ دین خلافت اول کے دور میں، خلافت دوم کے دور میں، خلافت سوم کے دور میں، اس دین کے اوپر کیا کیا مشکلات آئیں، یہ وہی جانتے ہیں کہ جن کے گھر سے دین نکلا ہے. اسی لیے تو
ہمارے برادران، وہ جی علی ابن ابی طالب اتنا بہادر تھے، اتنی جنگیں فتح کرنے والے تھے، تو اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ وہ پودا کہ جو دین کا اللہ کے نبی نے لگایا تھا، علی نہیں چاہتا تھا کہ اس تلوار کی زد میں آ جائے اور وہ دین جو ایک رستے پر چل رہا تھا وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی، اے علی، اگر میری وفات کے بعد تو اس سے تیرا حق بھی چھینا جائے تو تو نے تلوار نہیں اٹھانی۔ ہاں، اتنے عرصے میں نہ چلانے والا، تلوار کو نہ اٹھانے والا علی، جب صفین کے مقام پر، جمل کے میدان میں، صفین کے میدان میں کیسے تلوار چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایک حد ہے جس حد کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دین کی حفاظت کی ہے۔ آپ دیکھیں تو کتنے ایسے سوالات ہیں دین اسلام میں کہ جن کے اوپر کسی کو بھی جواب نہیں دے سکتا تھا سوائے علی کے، سب کو علی کے در پہ آنا پڑا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، اس کے ضمن میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا جاؤں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی صاحب، کوئی علامہ صاحب، کوئی مفکر صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوں یا وعظ کر رہے ہوں اور ان کا گھر قریب ہو اور ان کا بچہ مسجد میں داخل ہو جائے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچے کو اٹھا کے اس مولانا صاحب کے، اس واعظ صاحب کے، اس خطیب کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے اس بیان میں تعطل نہ ہو، وہ بیان اس کا خراب نہ ہو۔ لیکن میں قربان جاؤں حسین کی شان کے، حسین کی عظمت کے، حسین کے رتبے کے، حسین کے مرتبے کے، کہ جب ایک دفعہ مسجد نبوی میں صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کا نبی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، کہ اتنے میں پردہ اٹھتا ہے، جناب امام حسین علیہ السلام داخل ہوتے ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے ہیں، جناب ختمی مرتبت کی جیسے ہی نظر پڑی ہے، فوراً خطبہ چھوڑ دیا ہے، فوراً دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دی ہے، فوراً وہ جو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے وہ چھوڑی ہے، اور چلے ہیں کدھر؟ اسی دروازے کی طرف، اور جا کے بچے کو اٹھایا ہے۔ پھر واپس اللہ کا نبی منبر پہ آ کے بیٹھا ہے۔ اب کیا کیا ہے اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے کہ وہ جو دین کی تبلیغ پہلے کر رہے تھے، وہ جو نشر اشاعت اسلام کر رہے تھے، اس کو روک دیا، اور کیا کہا؟ ھذا حسین فاعرفہ، او لوگو، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو، اس کو پہچانو۔ اس کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، اس کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، اس کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں ہے، اس کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، اس کے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں ہے، اس کی بہن جیسی کسی کی بہن نہیں ہے۔ او مسلمانوں، او میرے صحابہ، پہچانو، یہ میرا حسین ہے، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پہلے فکرے کو چھوڑ کے ہم دوسرے فکرے کی طرف آتے ہیں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام سے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام تاریخ اسلام میں، جو کام تاریخ انسانیت میں امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے،
نہ وہ کسی نبی نے کیا ہے، نہ وہ کسی اولی العزم پیغمبر نے کیا ہے، نہ وہ کسی بڑی مرتبے والی شان والی ہستی نے کیا ہے۔ یہ وہ منزلت ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ رتبہ ہے جو فقط امام حسین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کہ جو واقعہ کربلا کے بعد، جیسے ایک شعر ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن یہاں پہ فقط یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد اسلام ایسا زندہ ہوا کہ وہ جو سن 60 ہجری میں منبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ یہ جو بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے، کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ملوکیت ہے۔ اس ملوکیت سے کوئی کسی صحابہ کا بیٹا نہیں ٹکرایا، کسی صحابہ میں جرت نہیں ہوئی، حالانکہ اس وقت میں بہت سارے صحابہ موجود تھے، اولی العزم صحابہ بھی موجود تھے، لیکن کسی میں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس سے ٹکرا سکے، کہ جو کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا۔ اس کے سامنے آ کے سینہ سپر ہو کے جو ہستی کھڑی ہوئی ہے، اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور پھر میرے مولا نے کیسے دین کو بچایا ہے، کیسے دین کو محکم کر دیا ہے کہ سن 61 ہجری کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، حسینیت زندہ باد ہو گئی، یزیدیت مردہ آباد ہو گئی۔ پھر کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ کوئی آ کے حسینیت سے بیعت طلب کرے۔ یہ وہ ایک ایسا معرکہ ہے کہ جس معرکے کے بعد، کہ جس واقعے کے بعد اللہ کا نبی حسین سے ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا یہ قول کہنا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، کہ میں حسین میں سے ہوں، اس بات کی طرف دلیل ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد لا الہ الا اللہ کو زندہ کیا حسین نے، محمد الرسول اللہ کو زندہ کیا حسین نے، علی ولی اللہ کو زندہ کیا حسین نے، ماں کی شہادت کو زندہ کیا حسین نے، جناب حسن کی شہادت کو زندہ کیا حسین نے۔ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو دین مٹ گیا ہوتا۔ وہ جو ببانگ دوحل کہہ رہے تھے کوئی دین نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچایا ہے۔ سن 60 ہجری کو ایک وفد آیا حاکم مدینہ کے پاس کہ تجھے یزید نے کہا ہے کہ فلاں فلاں سے بیعت لو۔ اس نے فلاں فلاں کو بلایا، لیکن امام حسین کو پیغام بھجوایا کہ اے بنت، امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ ابن رسول اللہ آپ آئیں، اور یہ حکم آیا ہے حاکم شام کے بیٹے کی طرف سے کہ آپ سے بیعت لی جائے۔ اور پھر جب میرے مولا آئے اور اس نے میرے مولا کو کرسی پیش کی تو میرے مولا نے کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کروں گا، اور نہ میں بیعت کرتا ہوں اس لیے کہ لا یبایع مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کلمہ کہنے سے آج کے جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ مجھے تم یزید کے پاس لے جاؤ، میں جانوں وہ جانے، میں اس کی بیعت کر لوں گا، یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے کہ میرا امام کہہ رہا ہے لا یبایع مثلی، مجھ جیسا جو ہے اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ میں حسین ابن علی ہوں، میرے نانا جیسا اس کا نانا نہیں ہے، میرے بابا جیسا اس کا بابا نہیں ہے، میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ ایک شخص وضو کر رہا تھا اور اس نے اشارہ کیا حسین اکیلا ہے،
اگر آج حسین چلا گیا تو تم حسین سے بیعت نہیں لے سکو گے۔ تو جب اس نے اشارہ کیا تو میرے آقا نے کیا کہا، یبنۃ القا، او طلاق یافتہ عورت کے فرزند، تجھے پتہ نہیں ہے میں علی کا بیٹا ہوں؟ یہ اتنی آواز بلند ہونی تھی کہ بنو ہاشم کے افراد اندر داخل ہو گئے۔ تو میرے مولا نے مشکل سے بنو ہاشم کے جوانوں کو لیا، واپس آ گئے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو میرے آقا مدینہ کو رخصت کرنے کے لیے جب نکلنے لگے تو میرے آقا نے کہا مستورات سے اور سب سے کہا کہ جانے کے لیے تیاری کرو۔ تیار ہو گئے۔ ہاں، عزاداران امام مظلوم کربلا، جب یہ قافلہ تیار ہو گیا، اونٹ بیٹھنے لگے، بیویاں بیٹھنے لگی، ہر بیوی کو اس کا محرم اونٹ پہ بٹھا رہا ہے۔ جب ایک وقت آتا ہے تو میری آقا زادی جب اونٹ کے قریب آتی ہے تو کہیں سے امام حسین علیہ السلام آ جاتے ہیں، کہیں سے جناب عباس آ جاتے ہیں، کہیں سے جناب علی اکبر آ جاتے ہیں، اور سہارا دے کے میری آقا زادی کو محمل پر سوار کرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا، میری آقا زادی، آج تو تجھے محمل کے اوپر سوار کرنے والا کہیں سے عباس آ گیا ہے، کہیں سے علی اکبر آ گیا ہے، کہیں سے حسین آ گئے ہیں۔ اور میری آقا زادی، اللہ جانے 11 محرم کو بے پلان اونٹ کی پشت پر تو کیسے سوار ہوگی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ جب 11 محرم کو سب کو سوار کر کے علی کی بیٹی خود سوار ہونے لگی تو مقتل میں کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا تو بی بی نے جملہ کہا، او کہاں گئے ہو میرے پردے بنانے والے، او کہاں گئے ہو مجھے سوار کرنے والے؟ مورخین لکھتے ہیں جب یہ قافلہ چلا اور چلتا ہوا مدینہ سے باہر نکلنے لگا تو پیچھے سے ایک آواز آئی، حسین اپنے قافلے کو روکو۔ میرے آقا نے قافلے کو روکا۔ یہ کون ہے آنے والی؟ یہ آنے والی ام البنین ہے۔ جب قریب آئی تو میرے آقا نے پوچھا، او میری اماں کیوں آئی ہو؟ کہا، حسین کچھ دیر کے لیے رک جا۔ عباس کو ساتھ لیا۔ کہاں آئی ہے؟ نبی کے روزے پہ آئی ہے، اور روزے کا دروازہ بند کر کے روزے نبی کی قبر کے اوپر عباس کا ہاتھ رکھا ام البنین نے، اور دوسرا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں جناب ام البنین نے کہا، عباس میں تجھ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ عباس مجھ سے وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے میرے حسین کو چھوڑو گے نہیں، اور میں قربان جاؤں تیری عزت کے، اور میں قربان جاؤں تیرے رتبے کے۔ ام البنین کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو بیٹوں کی ماں ہو۔ میری آقا زادی کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو جب کربلا سے واپس آیا ہے تو فقط یہی پوچھا تھا ندا کرنے والے سے، مجھے یہ بتا کیا میرا عباس جو ہے وہ حسین سے پہلے شہید ہوا تھا یا بعد میں؟ جب میری آقا زادی نے یہ وعدہ لیا تو پھر کہا، عباس اب جاؤ، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تجھے میں نے پالا ہے، تیری تربیت میں نے کی ہے۔ یہ وہ قافلہ ہے
کہ جو مدینہ سے نکل رہا ہے. ہم لوگ جب پاکستان سے آئے تھے یا جب ہم لوگ اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے، لیکن حسین کو یقین ہے میں نے واپس نہیں آنا. اللہ جانے مورخین لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے کتنی دفعہ مڑ مڑ کے مدینے کو دیکھا. جیسے عرض حال میں کہہ رہا ہوں، جیسے عرض حال میں کہہ رہے ہوں، اے میرے نانا کا مدینہ، اے میرے نانا کا شہر، ہر کوئی واپس آئے گا فقط حسین واپس، میں واپس نہیں آؤں گا. یہ وہ پہلا مسافر ہے کہ جس کو یقین ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا. مورخین لکھتے ہیں چل پڑا یہ حسین کا قافلہ مکہ میں آیا. یہ وہ پہلا حاجی ہے کہ جس نے حج کے باندھے ہوئے احرام توڑ دے. میں مسلمانوں سے فقط ایک سوال کرتا ہوں، کیا مکہ امن کی جا نہیں تھا؟ کیا حج جو ہے وہ امن کی جگہ نہیں تھا؟ ہاں تھا، لیکن مظلوم کربلا کے لیے وہ مکہ بھی امن کی جگہ نہ رہا. اس ملعون نے حاجیوں کے لباس میں میرے امام کے قاتلوں کو بھیجا. جب میرے مولا کو اذن امامت سے پتہ چل گیا کہ میرے قتل میں ملوث ہونے کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے، مجھے شہید کرنے کے لیے، شہید کہاں پہ کرنے کے لیے؟ مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر. تو میرے آقا نے باندھے ہوئے احرام توڑ دیے، حج تمتع کیا، عمرہ تمتع کیا، حج بجا نہ لایا. حسین یہ وہ پہلا حاجی ہے کہ جو مکہ میں جا کے بھی حج کو بجا نہیں لا رہا. 8 ذی الحج کو باندھے ہوئے احرام کھول کے چل پڑا زہرا کا لال اس لک و دق سے راہ کی طرف جس کی وعدہ کیا ہوا تھا نانے سے. اور پھر ایک عجیب جملہ کہا میرے مولا نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے. کیا جملہ کہا حسین نے؟ حسین نے یہی جملہ کہا، او اللہ کا گھر تیری عزت محفوظ رہے گی، میں رہوں نہ رہوں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو مقصد حسین سمجھنے اور سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما. جس طرح میرے آقا نے دین کو بچایا ہے، آج بھی اسی طرح دین اسلام کو کردار حسینی کی ضرورت ہے. حسینی کردار اپنے اندر لے آئیں تاکہ دین مبین اسلام کی اس حساب سے ترویج ہو سکے جس حساب کے لیے ترویج ہونی چاہیے تھی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.